السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کا لفظی ترجمہ آیت نمبر 113 سے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اور کہا، الیہود یہود نے، لیست نہیں ہے، نصارہ علی شیء کسی چیز پر۔ وقالت اور کہا نصارہ نے، لیست نہیں ہے، الیہود یہود علی شیء کسی چیز پر۔ وہم حالانکہ وہ، یتلون وہ تلاوت کرتے ہیں، الکتابہ کتاب کی، کذالک اسی طرح، قال کہا، الذین انہوں نے جو، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، مثل یا مانند قولہم ان کی بات کے، فاللہ تو اللہ، یحکم فیصلہ کرے گا، بینہم درمیان ان کے، یوم دن، القیامتی قیامت کے، فیما اس میں جو، کانو تھے وہ، فیہ جس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے۔ ومن اور کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، منع کرے، مساجدہ مسجدوں سے، اللہ کی، ان کے، یذکرہ ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ نام اس کا، اسمہ اگر تیسرے لیٹر پہ پیش ہے تو اس پہ پیش آئے گی، ٹھیک ہے۔ اسمہ یہاں پہ میں نے بائی مسٹیک اس پڑھ دیا، اسمہ نام اس کا، یہاں پہ پیش کیوں آئی ہے؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو 60 میں نے پڑھائی ہے نا، اس میں جا کے آپ لوگ اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ اسمہ نام اس کا، وسعہ اور وہ کوشش کرے، فی خرابیہا ان کی خرابی یا ویرانی کی، اولئکا یہی لوگ ہیں، ما نہیں، کانا ہے، لہم ان کے لیے، ان کے، یدخلوہا وہ داخل ہوں ان میں، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی دنیا میں، خزی رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، فأینما پھر جس طرف، تولو تم منہ کرو گے، فثم تو وہی ہے، وجہ چہرہ، اللہ کا، انا بے شک، اللہ واسع وسعت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اب ان 3 آیات کا ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ بیسیکلی یہاں پہ 2 کیٹیگری سامنے ہیں، ایک یہود اور دوسرا نصارہ۔ یہود کہتے تھے کہ نصارہ جس دین پہ نا وہ صحیح نہیں ہے، اور نصارہ کہتے تھے کہ یہود جس دین پہ وہ صحیح نہیں ہے، جبکہ یہ دونوں لوگ جو تھے، دونوں کیٹیگریز کے جو لوگ تھے، ان کے پاس کتابیں آئی تھیں اور یہ اس کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ اسی طرح کہا، انہوں نے جو نہیں علم رکھتے، مانند یا مثل ان کی بات کی، یعنی کہ جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ اس جیسی ہی بات کرے گا۔ بریلوی کہتا ہے فلاں ٹھیک نہیں ہے، اہل حدیث کہتے ہیں فلاں ٹھیک نہیں ہے، سنی کہتے ہیں فلاں ٹھیک نہیں ہے، دیوبندی کہتے ہیں فلاں ٹھیک نہیں ہے، فرقے بن چکے ہیں۔ سمپل از دیٹ اگر میں بات کروں۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ فرقے ہیں، یہاں پر بھی باقاعدہ قومیں ہیں، بلکہ فرقے بھی نہیں۔ تو ایک قوم دوسری قوم کو یہ کہہ رہی ہے کہ تم کسی چیز پہ بھی نہیں ہو۔ کہا گیا ہے کہ اسی مکالمے کے تھرو، مکالمے کی طرح، جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ ایسی بات کرے گا، فلاں کا دین اچھا نہیں ہے، اپنے دین کی یا اپنے عمل کی کسی کو نہیں پڑی ہوگی۔ تو اللہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے، دن قیامت کے، کون درست ہے اور کون غلط ہے، یہ فیصلہ کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وہ فیصلہ ہوگا قیامت میں، قیامت کے دن۔ اس میں جو تھے وہ، جس میں وہ اختلاف کرتے، یعنی کہ جن چیزوں میں آج بھی اختلاف ہے، اور اس وقت بھی اختلاف تھا جب یہود و نصارہ کی بات ہو رہی تھی، تب ہی یہ بات آ گئی ہے کہ تمہارا کام یہ نہیں ہے ڈیسائیڈ کرنا کون سنی ہے، کون بریلوی ہے، کون دیوبندی ہے، کون وہابی ہے، کون یہود ہے، کون نصارہ ہے، کون کیا ہے۔
اگر یہ سب فرقے ہیں اور یہ بات کہنا کہ فلانا تو دین پہ ہی ہٹ گیا، فلانا تو دین سے پھر گئے، انہاں داتے دین ہی چکیا گیا، ایسی باتیں جو بھی کہتے ہیں، تو یہ وہی بات کر سکتا ہے جو لا علم ہوگا. اور اگر ایسی چیزیں، یہ فیکٹ اختلاف ہوگا، اگر ایسی چیزیں ہو بھی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ صرف میرے ہاتھ میں، اور قیامت کے دن اس میں اس کا فیصلہ ہوگا جس میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو منع کرے مسجدوں سے اللہ کی کہ ذکر کیا جائے ان میں نام اس کا، اور وہ کوشش کرے اس کی خرابی کا. دو چیزیں بتائی گئی ہیں. ظالم کون ہے؟ دو باتیں ہیں. ایک وہ جو مسجد سے منع کرے کہ مسجد میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، یعنی کہ قرآن کی تلاوت، تسبیحات، مجالس، دینی مجالس، ٹھیک ہے. بازار لگانا مسجد میں سخت منع ہے، سیر و تفریح کے لیے مسجد استعمال نہیں، یہ منع ہے سب چیزیں، ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد دوسری کیٹیگری کیا ہے ظالم کی، کہ وہ اس کی خرابی میں کوشش کرے، وہاں پہ جا کے گندگی ڈالے، وہاں پہ اس کی دیواروں کو آپ دیکھ لیں کوئی خرید رہا اس کو ایسے فن تفریح کے لیے، یا اس کی ویسی کوئی خرابی کرے، اس میں کوئی بگاڑ پیدا کرے، کوئی ایسی بات کر دے جس سے مسجد میں لڑائی ہو جائے، ٹھیک ہے. تو یہ آدمی کا، ایسا آدمی جو ہوگا وہ ظالم ہوگا. یہی لوگ ہیں، نہیں ہیں ان کے لیے کہ وہ داخل ہوں ان میں مگر ڈرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو یہ دو کام کریں گے. ایسے لوگوں کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ اس مسجد میں داخل ہوں، مگر اگر وہ داخل ہونا چاہتے ہیں تو پھر داخل ہوں گے ڈرتے ہوئے. ایک ہی شرط ہے، تقوی، ٹھیک ہے جی. اسی لیے میں اس کا پہلے میں نے سٹارٹ کیا تھا لفظی ترجمہ صرف، لیکن چونکہ بات لفظی ترجمے سے صحیح طرح واضح نہیں ہوتی تو اسی لیے میں ایک دفعہ اس کا خلاصہ کر دیتی ہوں. لیکن انشاءاللہ تفسیر سٹارٹ کریں گے ہم میں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے ظالم کے بارے میں، مسجد کے سارے احترام، اس کے آداب کے بارے میں، ٹھیک ہے. خرابی سے کیا کیا مراد ہے، کیونکہ تفسیر میں تو خرابیہ، خرابہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے پھر ڈیٹیل میں جائیں گے، ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد کیا بات تھی؟ اللہ نے یہ پوری بات سمجھائی ہے کہ اللہ خائفین، مگر ڈرتے ہوئے تم داخل ہو سکتے ہو مسجد میں، ادروائز ظالم ہو تم اگر تم نے مسجد میں اللہ کا ذکر ہونے سے روکا، یا تم نے خود اپنی بذات ذات اس میں خرابی کی، ویرانی کی، ویران کر دی مسجدیں، ٹھیک ہے جی. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب بہت بڑا. کن کے لیے؟ یہ جو ظالم ہے، یہ جو پیچھے گزرا ہے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 115. ایک آیت ایکسٹرا اس لیے پڑھائی ہے کیونکہ ٹاپک ذرا ایک آیت اور آگے جا رہا تھا. اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، پھر جس طرف تم منہ کرو گے تو وہی ہے چہرہ اللہ کا، بے شک اللہ وسعت والا، خوب جاننے والا ہے. مسجد کی بات آئی، قبلہ رخ ہو کے ہم وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. اگر تو ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم تو مسجد میں جائیں گے تو ہمیں اللہ ملے گا، مطلب اللہ کی یاد آئے گی ہمارے دل میں، ہم تو تبھی ایسا کر سکتے ہیں، نہیں. اللہ کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تم مجھے جب چاہو یاد کر سکتے ہو. میری یاد تو اس دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، بذات خود تو اللہ تعالیٰ یہاں موجود نہیں، لیکن اللہ کی یاد دلوں میں ہے، اس دنیا میں ہے. تم جس طرف منہ کرو گے تم مجھے پاؤ گے، ٹھیک ہے. بے شک اللہ وسعت والا ہے، اللہ بہت وسعت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. کون خرابی کرتا ہے، کون ذکر سے روکتا ہے، اور کون ڈرتا ہے، اللہ خوب جاننے والا. یہ جو آیتوں کے آخر میں اللہ کے نام آتے ہیں نا، یہ ایسے ہی نہیں آگے کہ اچھا جی ایسے ہی ڈال دیے. جیسے اب آپ دیکھ لیں ابھی پچھلی آیت میں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر ہے یہاں پہ بما تعملون بصیر. یہ پیچھے بات ہے پوری، قائم کرو نماز اور تم زکوٰۃ دو. یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بصیر، بصیرت سے میں خوب دیکھنے والا ہوں، ٹھیک ہے، کہ جب تم یہ کام کرو گے تو یہ بظاہر دیکھے جائیں گے. اور یہاں پر کیا بات ہے؟ خوب جاننے والا ہوں، کیونکہ یہاں پہ نفس بھی شامل ہو جاتا ہے اور ہم ظاہری بھی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، باطنی بھی چیزیں کر رہے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا میں خوب جاننے والا ہوں، دلوں کے حال میں جانتا ہوں، کون ڈرتے ہوئے داخل ہوگا، کون خرابی کرے گا، کون کس نیت سے داخل ہوگا، میں یہ بات خوب جانتا ہوں. یہاں پہ بصیر کا مطلب ورڈ نہیں آیا، یہ کسی وجہ سے، یہ دونوں جو بھی دو یا تین یا ایک اللہ کا نام آتا ہے وہ کسی ریزن کی وجہ سے آتا ہے، ٹھیک ہے جی. آج خلاصہ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، چلیں جی اس کی تلاوت دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.